لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ نرگس بانو بنت عباس حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک فقرہ ہے مولا کا، عرفت ربی بفسخ العزائم. تو ہوا یہ کہ جو ہے وہ ایک مجلس پڑھنی تھی، وہیں جو ہے وہ کانوان پور کے پاس جو ہے وہ گاؤں تھا. تو وہ ہمارے رفیق تو نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ وہ یونیورسٹی میں ہیں، پروفیسر ہیں، میں پرائمری کا ٹیچر ہوں، تو رفیق کہنا تو غلط ہے، کرم فرما ہے. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ہمیں ادھر سے کبھی گزرو تو میں بھی ابا کی مجلس کر لوں. تو میں نے کہا 21 کو گزر رہا ہوں، کانپور سے پلٹوں گا، آپ کر لیجئے. ہے تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، میں نے کہا بھیا ہے تو وہاں 8، کہا ہم 6:30 بجے شروع کر دیں گے. اور انہوں نے بیچاروں نے پرچہ بھی 6 بجے کا چھاپا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ وہاں انتقال ہو گیا ہے قطعت. تو وہ پھر بھی میں ممبر میں بیٹھا ہوں 3 آدمیوں میں، جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے، تب بھی بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ پہنچ گئے. اب ان لوگوں نے بہت کہا چائے پی لو، اور جو ہے وہ میں نے کہا نہیں، پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں مومنین، اور پھر چائے نہیں پیوں گا مجلس کے بعد، اس لیے کہ وہاں پتہ نہیں 8 بجے جہاں اعلان ہے وہ کب سے بیٹھے ہیں مومنین. تو یہ آپ مہینہ ہے ماہ مبارک رجب کا. ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں اس کا جتنا تعلق اہل بیت سے ہے اتنا تعلق شاید کسی اور مہینے کا. پہلی رجب 5ویں امام کی ولادت، 3 رجب شہادت کی تاریخ، پھر 5 رجب انہی حضرت کی جو ہے وہ. میں نے اسی لیے نام نہیں لیا کہ صلوات پڑھیں گے ٹائم لگے گا. پھر آئیے 5 رجب انہی حضرت کی ولادت کی تاریخ. 7 رجب کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے 7 رجب کو؟ احسنت. 4 شعبان مشہور ہے. بعض ایگو تو نہیں لگائے ہیں آپ، تھوڑا سا کم کر دیے، وہ گم کر رہا ہے کچھ. 14 شعبان بھی، 17 شعبان ایک روایت کے اعتبار سے ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے حضرت کی ولادت کل یعنی 7 رجب کو بھی تھی. اب آئیے صاحب 10 رجب. 10 رجب کو امام جواد علیہ السلام کی ولادت ایک، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت علی اصغر کی بھی ولادت بعض کتابیں کہتی ہیں. پھر آ جائیے آپ 13 رجب. 13 رجب کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آئیے 15 رجب، شاید اسی مناسبت سے یا ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مناسبت سے آپ نے کلام پڑھا، تو 15 رجب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت.
اب آئیے 22 رجب. 22 رجب تو ایسی تاریخ ہے کہ کوئی شیعہ بغیر مٹھائی کھلائے مانتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے 24 رجب. 24 رجب معمولی خوشی کی تاریخ نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ ساری ہزیمتوں کے بعد مولا کے صدقے میں فتح خیبر ہوئی. 25 رجب، اچھا ایک روایت کے اعتبار سے 24 کو فتح خیبر کے ساتھ ساتھ جناب علی اصغر کی ولادت کی بھی 10 یا 24. 25 رجب 7ویں امام کی شہادت. دو آواز آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ اچھا صلوات بر محمد. اب آئیے 26 رجب محسن اسلام کی وفات. 27 رجب میں بھی 2 ہے. ابتدا پہلے تو بعثت ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو معراج ہوئی تو اتفاق سے یہی تاریخ تھی، تو 27 رجب کو بعثت بھی ہے اور نور حضرت زہرا کی زمین پر آمد بھی ہے معراج کے اعتبار سے. 28 رجب سفر امام سلام اللہ علیہ. تو اتنی مناسبتیں اس ماہ مبارک میں ہیں. ٹھیک، روایت کہتی ہے کہ جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمائیے، میرے اوپر کس لیے واجب ہے اس بات کا کہنا، پیغمبر اکرم اصحاب کرام کو جمع کرتے تھے رجب کا چاند ہونے کے بعد، اور باقاعدہ رسول اللہ اصحاب کو جمع کر کے فضائل رجب پر تقریر فرماتے تھے. تو اس کا مطلب رجب کے فضائل کا بیان کرنا سیرت و سنت پیغمبر ہے. اور ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو جو لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ مومنین جانکار ہیں ان کی بات نہیں، کچھ ہمارے جیسے لڑکے بھی ہیں کہ کل کو وہ ہمارا غریبان، ایک بات بتائیں، اہل بیت کو اپنے شیعوں پر بڑا اعتبار ہے، معلوم ہے آپ کو، حدیث سناؤں آپ کو، بڑا اعتماد ہے اہل بیت کو. ایک روایت ہے، خدا کی قسم آپ بچ جائیں گے کل کو، ہم جیسے لوگ پھنس جائیں گے. امام فرماتے ہیں، ظاہراً چھٹے امام سے ہے سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا تو یقیناً یہ لوگ عمل کرتے، اتباع کرتے. تو اس کا مطلب امام کو آپ پر اعتبار ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ عمل کرتے. تو اب جب یہ بات طے ہے کہ پتہ ہوتا تو عمل کرتے، اور عمل نہیں ہوگا تو قیامت میں سوال ہوگا کیوں نہیں ہوا؟ صاحب ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. وہاں تو چھوٹے امام باڑے میں جو ہے وہ بیچاروں نے مجلس کروائی، رجب کا مہینہ تھا، تب بھی وہ واہ واہ کروا کے چلے گئے، پڑھے ہی نہیں انہوں نے. تو آپ بچ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے. سمجھ گئے آپ نے؟ یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے آپ صبر و سکون سے سن لیجئے. صلوات بر محمد. 2-3 روایتیں. پہلی روایت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. اب آگے آئیے تو ماہ مبارک رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. رجب مولا کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ. بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان، مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، بل قولوا جاء شہر رمضان، بلکہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. خدا نہ آتا ہے نہ خدا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو رجب مولا کا مہینہ، شعبان
رسول اللہ کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ، تو کیا کہا؟ صحیح بات یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رجب علی، شعبان رسول اللہ، رمضان خدا. تو اب کہیے تو کسی کا ہے مصرع پڑھ دوں، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. صلوات درمان سیدھے سیدھے ہے، جو علی ملے تو نبی ملے. خب اب آپ کو میں ایک حدیث اور سناتا ہوں. حدیث جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا یہ بتا سکتا ہے کوئی کہ حدیث قول خدا کے لیے بھی حدیث بولا جا سکتا ہے کوئی جو کہہ دے ہیں؟ قول خدا کی دو قسمیں ہیں، کلام الہی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے حضرت پر نازل ہوا اور یہ حکم ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. ایک قول خدا وہ ہے جو خواب کی وجہ سے، الہام کے ذریعے، ہے نا، وحی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے قول خدا پیغمبر پر، لیکن وہ قرآن میں شامل. تو وہ قول خدا جو قرآن میں شامل نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کیا کہلاتا ہے وہ؟ حدیث قدسی. تو اللہ کا کلام دو طرح کا ہے، ایک قرآن مجید اور ایک حدیث قدسی. اب اگر کہیں کوئی کہتا ہے حدیث قدسی میں یہ ہے تو اس کا مطلب کسی امام پیغمبر کا نہیں، اللہ کا قول ہے. اب میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو حدیث قدسی. صلوات بر محمد. تو ایک صاحب تھے بیچارے، ان کے ایک ہی لڑکا تھا. اچھا، جن کے ایک لڑکا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی آئٹھن بھی زیادہ ہوتی ہے، کچھ دو چار چڑھانے والے بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر کہیں پیسہ ٹھیک ٹھاک ہوا تو اور بربادی کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو ایک صاحب تھے، ان کے بیچارے کے ایک ہی لڑکا تھا. اب تھے بڑے ٹائٹ، موبائل تک نہیں دلایا، ہائی اسکول میں پہنچ گئے، بائک تک نہیں دلائی انٹر میں پہنچ گئے. تو اب دو چار جو آس پاس والے نے چڑھانا شروع کیا. ابے کیا فائدہ تمہارے باپ کے کمانے سے، ابے کیا فائدہ، ہمیں یہ کھیتا اور اتنی زمین اور یہ سرکاری نوکری اور یہ فلاں اور یہ بزنس اور یہ. وہ صاحب تپ گیا. آ کے لڑکے نے باپ سے کہا صاحب اب تو کار لوں گا میں. اتنا چڑھایا لوگوں نے کہ اب تو کار لوں گا میں. اب یہ بیچارے کہاں تو موبائل سے ڈر رہے تھے، کہاں تو بائک سے، اب کار دلانی پڑ، نہیں دلاؤں گا. تو بھاگوا گیا. کیا ہوگا؟ تو خاندان والے، ماں، یہ وہ دباؤ بنا. آخر کار انہوں نے بیچاروں کا بھیا یہ لو 10 لاکھ روپے، جاؤ جہنم میں جاؤ. ہو گئے. اب جب 10 لاکھ روپے دے دیے تو پھر وہی لوگ خاندان کے، پاگل ہو گئے ہو، اتنے سے لوگوں نے کار دلا دی تم نے، ہمیں یہ کر دیا. تو جب بہت زیادہ ہوا تو تب کے اس بندے خدا نے ایک بات کہی. اس کا 2 جملہ میں نقل کرتا ہوں، تیسرا آپ بتائیے آگے کیا ہوگا. اب جب لوگوں نے بہت چھوڑا، ہمیں تم نے پیسے دے برباد کر رہے ہو، تو اس نے کہا سنو، ہمیں پیسہ میرا، لڑکا میرا. آگے کیا کہا ہوگا؟ ہو گئی نا بات. یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ کوئی بھی ہوگا اس طرح کا تیسرا فقرہ یہی نکلتا ہے. سیم اسی ٹائپ کی حدیث قدسی سنانے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. اگرچہ یہ لفظ نہیں ہے، مطلب نکلتا لفظ کا، وہ بھی سناؤں گا. ارشاد ہوتا، اللہ فرماتا حدیث قدسی میں، الشہر شہری، مہینہ میرا، والعبد عبدی، رجب کی بات ہو رہی ہے، بندہ میرا، والرحمت رحمتی، رحمت میری. اگلا فقرہ کیا ہونا چاہیے اعجاز صاحب؟ میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے نواز دوں. تم سے مطلب، یہی مطلب نکلتا نہیں نکلتا. لیکن یہ جملہ نہیں ہے، مگر مطلب یہی ہے. جملہ کیا وہ سناتا ہوں. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد، بندہ میرا، مہینہ میرا، رحمت بولیے میری، فمن دعانی فی هذا الشہر اجبتہ. اللہ فرماتا ہے پس اس مہینے میں جو دعا کرے گا میں قبول کروں گا. یہ رجب کی بات ہے. وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. ہو گئی بات. 2 حدیثیں. تیسری ہے یہ، جلدی جلدی.
नेकी का सवाब तय नहीं है। कहीं इरशाद होता है मन जाअ बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक लेके आएगा नेकी उसको कितना देंगे? 10। कहीं इरशाद होता है कि नेकी की मिसाल उस दाने की है जिसमें 7 बालियां हों और हर बाली में, आपकी नहीं मौलाना की मानेंगे, है ना, हर बाली में, मैंने जब कह दिया कि आपकी नहीं मानूंगा मौलाना की, तो हर बाली में 100 दाने, तो कितना हुआ एक का बदला? 700। कुरान कहता है वल्लाहु युदाइफु मन यशा, और अल्लाह जिसको चाहता है डबल कर देता है। तो अब कितना हो गया? अब नेकी अब नीयत के ऊपर है ना, एक का 1, एक का 10, एक का 700 और कभी कभी एक का 1400, है ना। रजब में इमाम की एक हदीस है, इमाम सवाब बढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं, इमाम कहते हैं इस महीने में नेकी डबल हो जाती है, फिर अब जिस हिसाब से वो होगा फिर वो डबल होगा। लिहाजा इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रजब शहरुन अज़ीम, 7वें इमाम, रजब बड़ा अजीम महीना है, युदाइफुल्लाह फीहे अल हसनात, इस महीने में अल्लाह नेकियों को डबल कर देता है। सिर्फ नेकी डबल नहीं होती, वह यमहू फीहे अस्सय्यात, और इस महीने में अल्लाह बुराइयों को मिटा देता है। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो नाम सुना है, देखा तो था नहीं। हमारे मदरसे के बगल में आगे नाजिम साहब के इमामबाड़े चाह कंकर एक हुआ करता था, तो वो नाम ही था उसका, ऊंचा सा वो बना। कुआं देखा है आपने? कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि फलाने चाह मरहूम कुएं में गिर गए थे। अगर आदमी कुएं में गिर जाए कैसे निकलेगा? खुद बड़ा ताकतवर है, खुद बहुत समझदार है, ऊपर जो है 50 लोग उसके चाहने वाले तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाँ कोशिश करो, निकल पाएगा वो? चाहे जी क्या डालना पड़ेगा? रस्सा डालना पड़ेगा, और उस रस्से के लिए भी शर्त है कि उसका एक सिरा कुएं में जो गिरा है उसके हाथ में हो और दूसरा सिरा ऊपर वालों के हाथ में हो, बगैर जी, एक ऊपर हो एक नीचे, बगैर उसके निकल नहीं सकता है। तवज्जो फरमाया आपने? हम सब लोग तो भी गुनाह के कुएं में गिर चुके हैं, निकल नहीं सकते जब तक हमारे और हमारे खुदा के दरमियान रस्सी न हो। सवाल क्या है रस्सी? हदीस कुदसी खुदा फरमाता है जाल तो हाद शहर हबलन बैनी व बैन इबादी, मैंने इस महीने को रस्सा बनाया है अपने और अपने बंदों के दरमियान। जिसने रजब को थाम लिया वो मेरी बारगाह तक पहुंच गया। सलवात दर मोहम्मद। अच्छा एक सवाल और है साहब, इतने सारे महीने हैं, रमज़ान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, माह मुबारक रमज़ान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। रजब के लिए क्यों कहा गया साहब? हमारी रस्सी है, जो कुएं में गिर गए हैं उनके लिए, जिसने पकड़ लिया। कुरान में एक आयत है, इरशाद होता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरीका न डालो। अब इस आयत के ज़ैल में इमाम से रिवायत है कि भैया ये हब्लुल्लाह क्या है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है? तो इमाम ने फरमाया वल्लाह नहनु हब्लुल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी। हो गई ना बात? तो जिस महीने में इतने इमामों की विलादत और शहादत हो वो महीना हब्ल खुदा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? सलवात बर मोहम्मद। एक और सुनिए, तो दरगाह जो जाते थे जुमेरात को,
تو وہیں جو ہے وہ شیعہ کالج کے بغل میں کوئی تھے بیچارے، وہ سائیکل کی دکان تھی ان کی، کرائے پہ چلتی تھی، 4 آنے اس وقت سائیکل کا 4 آنے گھنٹے پر وہ ہوتی تھی. تو ہم لوگ لڑکے لوگ جو ہے وہ سائیکل لے لیتے تھے، اپنا چلے گئے درگاہ ورگاہ جمعرات کو. تو جب سائیکل سے چلتے تھے تو اکبری گیٹ کی ڈھال پہلے وہ پڑتی تھی، اس کے بعد جب ادھر پل غلام حسین کی طرف جاتے تھے تو پھر چڑھائی، پھر یوں جب ہوتے تھے تو اور چڑھائی ہوتی تھی. آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، موسی صاحب بھی گئے. تو یہ بتائیے جب چڑھائی پہ سائیکل چلے گی تو کیسے چلے گی؟ دھیمی ہوگی. اور چڑھائی سخت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں صاحب، جو سائیکل سے اترنا شان کے خلاف سمجھتے ہیں، نہیں تو وہ کیا کریں گے، وہ گدی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے سائیکل چلانے والوں کو، کھڑے ہو جاتے ہیں، اترنا شان کے خلاف ہے. تو بہرحال کسی صورت سے صاحب چڑھ گئے وہاں تک. اب اس کے بعد پھر ڈھلان آئی. ڈھلان پر کیا کرتا ہے آدمی؟ بہت محنت میں نے سوچا ہے کافی دیر تک کہ میں اس روایت کو کیسے سمجھاؤں پبلک کو. میری سمجھ میں یہی بات آئی ہے، اس لیے کہ عصب کے جو معنی ڈکشنری میں ڈھونڈے تو میں نے کہا اس کو تو سمجھانا مشکل ہو جائے گا لفظی طور پر، مثال ہی سے سمجھا سکتا ہوں. تو اب جب ڈھلان پر آئی تو اس میں کچھ نہیں کرتا، جو سائیکل والے لڑکے ان کو اندازہ ہے. مگر یہ ہے اس میں شرط ہے کہ ایک پیڈل بڑے بڑھیا سی مارنی پڑے گی آپ کو تیزی کے ساتھ، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیے آپ، ہے نا، آرام سے آپ جو ہے وہ 1-8 کلومیٹر ڈھال جب تک ہے چلے جائیں گے. یہ کیوں ہوا؟ کچھ لگا کہ یار ہم تو یہیں تک، کہ تم نے پیڈل ہلکی ماری تھی اس لیے، میری بڑھیا پیڈل تھی وہاں تک چلے گئے. تو ڈھلان پر اگر اچھی پیڈل مار دے کیوں بیٹا تو کچھ دور تک جاتا ہے نہیں جاتا ہے. یہی فقرہ ہے روایت کے. اللہ فرماتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ العصب یصب اللہ فیہ الرحم علی عباد. رجب اللہ کی رحمت کی ڈھلان کا مہینہ ہے. صلوات بر محمد رجب رحمت الہی کی ڈھلان کا مہینہ ہے. اتنا سا پڑھو گے بڑھیا قاعدے سے، اگر تم نے روزے ووزے رکھ لیا. ابھی روایت آئے گی، صلوات بر محمد و آل محمد. بس جلدی جلدی. اب بہرحال لکھنؤ میں ہے تو کبھی دلی بھی جانا ہوگا، کبھی بمبئی بھی جائیں گے، تو کبھی کہیں. تو ہر آدمی فلائٹ سے تھوڑی چل پاتا ہے بیچارہ، تو ٹرینوں سے بھی چلتے ہیں گے. تو اب ٹرین میں آپ گئے تو انجن کتنا؟ ایک. وہ پہاڑی علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے نارمل اس میں کتنے انجن لگتے ہیں؟ ایک. گارڈ کتنے؟ ایک ہی لگتا ہے ہم لوگ. اب صاحب جو ہے وہ، مگر ٹکٹ لے لیا ہم نے، ٹکٹ لے کے پہنچے تو وہ ٹی ٹی نے کہا یہاں کہاں گئے تم، چلو یہاں سے نکلو یہاں سے. ہم نے کہا یہ ریزرویشن ڈبہ. جا کے صاحب جنرل میں بیٹھ گئے. اب دیکھا صاحب ایک جگہ کہیں اتر کے تو ہمیں یہ تو عام ریزرویشن، پھر یہ اے سی. ایک مرتبہ ارے صاحب یہ تو کمرہ بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار انجن ایک، گارڈ ایک، ٹکٹ انہوں نے بھی لیا ہوگا، ٹکٹ میں نے بھی لیا ہے، تو سب کے پاس ٹکٹ بھی. کیوں یہ صاحب اتنے بڑھیا اس میں جا رہے ہیں، ہم جنرل میں چلے جا رہے ہیں. میں نے ٹی ٹی کو پکڑا، میں نے کہا یہ انصاف کی بات نہیں ہے، غلط بات کر رہے ہیں آپ. کہنے بھیا ٹکٹ واقعی آپ صحیح کریں، ٹکٹ سب نے لیا ہے، لیکن ذرا ٹکٹ کے نیچے دام پڑھ لیجئے. آپ نے 80 روپے کا لے رکھا ہے، اس نے 1080 کا لے رکھا ہے، اس نے 2500 کا لے رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹکٹ آپ کو منزل تک پہنچائے گا. سمجھ گیا؟ ٹکٹ آپ کو منزل تک تو پہنچا دے گا، لیکن کس آرام سے آپ پہنچیں گے وہ ڈیسائیڈ کرے گی آپ کی رقم. ویسے ہی جنت جانے کے لیے عشق علی یہ ہے معیار. عشق علی پہنچا تو دے گی تم کو جنت تک، لیکن کلاس ڈیسائیڈ ہوگا تمہارے عمل کی بنیاد پر. صلوات در محمد، کلاس ڈیسائیڈ ہوگا. جنت تو چھوڑیے آپ، یہ جو آپ چلتے ہیں اس پر کیا نام ہے اس کا، چلیں گے، بولو یار نایاب، صراط.
صراط سے کوئی آدمی کراس نہیں کر سکتا، روایت موجود ہے۔ اب رجب کے مہینے میں یہ سب نہیں پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ صراط سے کوئی کراس پار نہیں ہو سکتا، روایت کہتی ہے سوائے ان کے جن کے پاس امیر المؤمنین کا دیا ہوا اجازت نامہ ہو، ہے نا۔ اب جو امیر المومنین کا اجازت نامہ مل گیا تو پار تو ہو جائیں گے نا، لیکن روایت کہتی ہے اسپیڈ برابر نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد، سنیے، صراط سے پار تو ہو جائیں گے آپ، بٹ اسپیڈ برابر نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں روایت میں کہ جو رفتار ہوگی وہ 4 قسم کی ہوگی۔ نمبر 1، روایت کہتی ہے کچھ لوگ صراط سے گزریں گے کل برق، بجلی کی طرح، ہمیں پیر رکھا اس پار، ہے نا، وہ جیسے بٹن دبایا آپ نے کہ پنکھا چلا نہیں، یہ تو دنیا کی برق کا حال ہے، الہی برق کتنی تیز ہوگی، ہے نا۔ تو کل برق۔ دوسرا ہے کعدو الفرس، گھوڑے کی رفتار سے۔ پتہ نہیں صحیح ہے غلط، سنا ہے کہ وہ کسی زمانے میں راجہ لورپور کا جو ہے ان کے گھوڑے کی، اور دون ایکسپریس اسی طرف جاتی ہے ہماری طرف، تو ان کے گھوڑے کی، سنا ہے صحیح ہے نا، راجہ لورپور کی جو ہے وہ مقابلہ ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے 70-80 کے قریب تو چلتی ہوگی ٹرین، وہ چلا برابر سے۔ تو کچھ لوگ روایت کہتی ہے کعدو الفرس، گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، بڑھیا اسپیڈ ہوگی۔ کچھ لوگوں کے لیے ہے نارمل واک، ہاں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے، اب آپ کہیے گا نہیں وقت ضائع کر رہا ہے، مگر بات اتارنے کے لیے مثال ضروری ہے۔ صلوات بر محمد تو کچھ لڑکے جو ہے وہ ہل مل جاتے ہیں چھوٹے سے بچپنے سے، اپنا معلوم بڑا کیمپس ہے ہمارے ہاں مدرسے کا، تو کھیل رہے ہیں یہ، تو وہ دھیرے دھیرے بڑے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، تو نہیں وسیع بھائی آپ کو تو ہماری شادی میں چلنا ہے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ سب تیار ہو گئے، چلو۔ تو ہمارے اس وقت جو پرنسپل صاحب ہیں محسن صاحب، دونوں لوگ چل پڑے۔ تو جس گاؤں بارات گئی صاحب، تو آج سے 20 سال پہلے گاؤں کا حال یہ تھا کہ بہت سڑکیں وڑکیں بہت اچھی نہیں تھیں، تو وہ بھی چونکہ بس سے لے گئے تھے، تو وہ بس تو اور بھی نہیں جا سکتی، تو کسی شارٹ راستے کے پاس روک دیا گیا، اور وہ جگہ جہاں تھی وہ کورٹ اس کو کہتے تو وہاں جانا تھا، تو یہ بس سیدھے چلے جائیے آپ لوگ، نزدیک پڑ جائے گا۔ تو اب صاحب وہ راستہ کوئی تھا نہیں، تو قدیم زمانوں میں جو کھیتوں کی سینچائی ہوتی تھی اس کے لیے نالیاں بنتی تھی کچی، تو جس سال نالی بنتی ہے، یہ ہم سے تجربے کی بات سن لیے، لکھنوی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو جس سال نالی نئی بنتی ہے تو اس کی جو ہے میٹ کی چوڑان یہ ہوتی ہے، پھر ہر سال اس کو کسان چھانٹتا رہتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ بالکل صراط بن جاتی ہے۔ اب جب چلے ہم لوگ، تو میں دیہاتی آدمی، گاؤں کا رہنے والا، اور محسن صاحب کئی پشتوں سے شہر کے ہیں جو ہے وہ، تو میں کچھ دور چلا جا رہا ہوں، رک جا رہا ہوں، دیکھا ہمیں آئیے آ رہے ہیں بھائی، تو اب وہ جو چلتے تھے تو ایک طرف نالی ہے ادھر کھیت ہے، تو کبھی پیر پھسل کے کھیت میں جاتا تھا، کبھی پھسل کے نالی میں جاتا تھا، بہرحال گرتے پڑتے پہنچے، کہنے بھائی وسیع صاحب آپ بہت تیز آ گئے، میں نے کہا میرا تب تک مجھ کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ صراط سے گزرنے والوں کی 4 قسمیں، ارے میں نے کہا محسن صاحب چوتھی قسم صراط سے گزرنے والوں کی یہی ہے جیسے آپ گزر رہے ہیں، کبھی پھسلے ادھر کبھی پھسلے ادھر، مگر پار ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اجازت نامہ موجود ہے۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آ گئی نا؟ اب زندگی میں نہیں بھولے گا آدمی۔ تو کتنے طرح کی رفتار ہوگی؟ بجلی کے مانند، گھوڑے کے مثل، نارمل واک، گرتے پڑتے، ہے نا۔ سوال، جب سب کے پاس مولا کا اجازت نامہ ہے تو اسپیڈ میں ڈفرنس کیوں؟ سوال ہوگا کہ نہیں؟ جیسے وہاں کہا تھا ٹکٹ تو ہے، پیسہ دیکھو کتنا لکھا ہے، مین وہ چیز ہے، وہی یہاں ہے کہ پیپر تو ہے آپ کے پاس عشق علی کا، لیکن اسپیڈ نہیں، اس کی تو بات بعد میں، ابھی اس پر ہی بحث کریں گے۔ صلوات، اچھا رکیے 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 رکیے، عمل کی جانچ صراط سے پہلے ہوگی کہ صراط کے بعد؟ آپ سے ہاں، تب عمل کی جانچ صراط سے پہلے ہوگی کہ صراط کی بعد؟ عمل کی جانچ صراط سے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خدا نخواستہ توہین یا امتحان نہیں ہے،
بات صرف اتنی ہے، دیکھیے ہے نا، ہو گئی بات. ہم لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کاپیاں جانچنے کی، تو ملنا تو کچھ ہے ہی نہیں، بس یہ کہ گئے دستخط کیا، تو وہ جو بنڈل دیتا ہے نا تو اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا پتلا بنڈل دینا یار. تو معلوم ہمارا ان کو 25 کاپیاں، میرے پاس 70 کاپیاں آ گئی، تو گھنٹوں لگ رہا ہے جانچنے میں. تو آدمی گھبراتا ہے، زیادہ جانچ سے آدمی بچتا ہے نا. تو اگر ساری کائنات کا حساب ہونے لگے تو بڑا ٹائم لگے گا. صلوات بر محمد بھائی، نہیں سمجھے آپ؟ ارے کہاں ہے آپ؟ ساری کائنات کو جانچنے میں، لہذا سب کا فرشتوں کا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں جانچ ہو گئی آپ کی، آپ کو فرض کیجئے عمل میں 80 نمبر مل گئے. اب آپ جو ہے صراط کے پار پہنچے، ہاں بھائی آئیے لائیے، علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ تب یہاں کہ چلو بھاگو یہاں سے، تو بلا وجہ واپس بھیجنا پڑے گا نا. تو لہٰذا بھیا پہلے جو مین چیز ہے اس کو جانچ لو، اس کے بعد نماز روزہ دیکھا جائے گا. تو صراط سے صرف وہی گزر پائیں گے جن کے دل میں عشق علی ہے نا. اگر عشق علی ہے تب تو آپ پار ہوں گے، اور اگر عشق علی نہیں ہے تو چاہے نمازی ہوں، چاہے روزے دار ہوں، چاہے حاجی ہوں، چاہے جو ہے، محبت علی نہیں تو وہیں صراط پر ٹپک جائیں گے. آپ رک نہیں جائیں گے، ٹپک جائیں گے آپ. پار کون ہوگا؟ جس کے اندر عشق علی ہے. اب جب پار ہو گئے، کوالیفائی کر گئے ریٹن میں، تب انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. ہاں چلیے کوالیفائی تو کر گئے، عاشق علی ہیں آپ، اب بتائیے نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، غریبوں کی مدد کی کہ نہیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے، آپ حساب دنیا کا نہیں ہوگا، حساب محبان علی کا ہوگا، انہی کا جو صراط کراس کر چکے ہوں گے. صلوات درما سب کا نہیں ہوگا. اب صاحب صراط کراس کر گئے تو وہاں حساب کتاب ہوگا. جب حساب و کتاب ہوگا تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بہت سے بزرگ جانتے ہیں کہ جنت میں بھی جو ہے وہ ایک نہیں ہے، جنت میں بھی کیٹیگریز ہیں. سمجھے آپ؟ جنت میں وہ تو انٹری گیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو گیٹ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ گیٹ ایک لگا ہوا ہے نا. اب اندر کتنی جگہیں ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی، گیٹ وہ ہے. اور یہ بھی رحمت خدا کی بات دیکھیے آپ. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ نہیں. جنت کے، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اچھا ایک بار لطیفہ ہو گیا، کبھی کبھی چپک جاتی ہے. تو ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مولانا استخارہ دیکھ دیجئے. میں نے استخارہ دیکھا، آیت نکلی لہا 7 ابواب، اس میں 7 دروازے ہیں جہنم میں. میں نے کہا یہ مکان خرید رہے ہو کیا؟ کہنا جی. میں نے کہا خبردار مت لینا، یہ جہنم. تو جنت، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ رحمت خدا ہے کہ جہنم کم، جنت کے دروازے زیادہ ہیں، 8 دروازے. تو دروازے ہی 8 عدد ہیں. پھر کلاسز الگ الگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کے پڑوس میں رہیں گے، ہے نا. بھئی یہیں لکھنؤ میں مکان لینا ہنر تھوڑی ہے، لکھنؤ میں تو بہت سے رہ رہے ہیں، لیکن کوئی حضرت گنج میں رہ رہا ہے، کوئی امین آباد میں رہ رہا ہے، تو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، جگہ کا ڈفرینس ہو. تو اب کوئی کسی کا جو ہے وہ مکان رسول اللہ کے بغل میں ہے، کسی کا گھر جو ہے حضرت علی کے پڑوس میں ہے، کسی تو وہ ڈفرینس تو ہوگا نا جنت میں. ویسے ہی ایک کوٹھی جنت میں ایسی ہے جس میں کوئی نہیں گھس سکتا. بھئی یہ روایت سن لیجئے اور پھر آ جاتا ہوں میں. صلوات بر محمد. ایک قصر ایسا ہے جس میں آپ چاہے ذاکر ہوں، مجلسیں پڑھتے ہوں، آیت اللہ ہوں، کوئی ہو، کوئی گھس نہیں سکتا، وہ ریزروڈ ہے.
کس کے لیے؟ یہی ہے روایت، پیغمبر فرماتے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا صَوَّامُ رَجَبْ، جنت میں ایک محل ایسا ہے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کثرت سے روزے رکھے ہوں۔ صلوات یہ اسپیشلٹی ہے ماہ مبارک رجب کی۔ پڑھنے والے تو گواہ رہنا، میں نے مکمل 38 منٹ تک ان کو رجب کے فضائل بتایا۔ اب اتنے لوگ کل کو قیامت میں میرا گریبان نہیں تھام سکتے۔ ایک ہنر اور بتا دیتا ہوں، استغفر اللہ، بتا کے ایک ذکر نقل کر دیتا ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ بتاؤں گا۔ صلوات بر محمد۔ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں، آدمی بڑا چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بڑی محبت سے سن رہے ہیں آپ مجلس، شوق سے۔ اس میں گرامی جناب کا؟ جی جی، جزاک اللہ۔ اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ بہلول۔ صلوات ہے۔ تو یہ بتائیے محسن صاحب، تو یہ بتائیے کہ یعقوب پیغمبر تھے؟ سوال، یا حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے؟ ان کے ایک بیٹے تھے وہ بھی پیغمبر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جناب یوسف، ہے نا؟ سوال، بڑا کون ہے اس میں پیغمبری میں، جناب یعقوب یا یوسف؟ اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ باپ تھے۔ یہ سوال یہ کیوں؟ باپ ہے 8واں پاس ہے، بیٹا IAS ہو گیا تو یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ صلوات برما، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے کہ چاہے جتنے بڑے IAS ہو جائیے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے۔ ابھی وہ لا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن ہمارا سوال یہاں ہے، یعقوب باپ، یوسف بیٹے، بڑا نبی کون ہے؟ جواب، علماء ہمارے فرماتے ہیں حضرت یوسف اتنے بڑے نبی ہیں کہ جن کو باپ پر حق ولایت حاصل ہے۔ صلوات علیہ سنیے۔ لیکن جو آپ نے کہا، اس کے باوجود باپ ہے، اس کا احترام اپنی جگہ مست ہے۔ وہ بھی سنتے چلیے تاکہ وہ گڑبڑ نہ ہونے پائے کہ صاحب مولانا یہ کیا پڑھ کے چلے گئے۔ جب جناب یعقوب علیہ السلام آئے مصر تو بہت دنوں کے بعد تو جناب یوسف بھی چلے ابا کے استقبال کے لیے، تو وہ صاحب پیچھے پورے پرائم منسٹر ہیں بھائی، تو پورے فوج یہ وہ پورے، اب سامنے ادھر سے باپ ہیں، بھائی لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، کنعان کے سب، تو سوچا تو اتر جائیں، پھر سوچا یار اتنے سب یہ جو ہے نا، ہاں پروٹوکال کے خلاف نہ ہو جائے، اترے، مگر سوچنے میں 1 منٹ کا ٹائم لگ گیا۔ یعقوب پہلے اتر گئے، صلوات بر محمد وآلہ، اپنی سواری سے یعقوب پہلے اتر گئے، یوسف بھی کودے، باپ کے احترام میں کوئی کمی نہیں، ذرا سا لیٹ ہو گئے، جبریل آ گئے، کہنے لگے یوسف ذرا ہاتھ بڑھائیے، تو انہوں کیا کہ بڑھائیے، ہاتھ بڑھایا، انہوں نے یوں کیا، وہ ایک نور نکل گیا جناب یوسف کے ہاتھ سے۔ یہ کیا ہوا؟ کہ یہ کیا ہوا؟ باپ کے احترام میں لیٹ کیا ہے آپ نے، اب آپ کی نسل میں نبوت نہیں رہے گی۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آیا آپ کیا؟ مین چیز چھوٹ گئی تمہاری، سمجھ گئے آپ؟ تو باپ کے احترام میں لیٹ ہوئے آپ کے نسل میں اب نبی دوسرے بھائی کی نسل میں چلی گئی، جناب یوسف کی اولاد نبی نہیں ہوئی، اس کے باوجود یوسف بڑے نبی ہیں۔ سوال، بڑا چھوٹا ہونا پوسٹ کے اعتبار سے الگ چیز ہے، باپ بیٹے کا رشتہ اس کو کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی، آپ چاہے جو ہو جائیے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، اولاد اولاد ہے، ہو گئی بات۔ اب دوسرا کہ آخر بیٹے ہو کر کے یوسف کو اللہ نے بڑا نبی کیوں بنایا، یہ سوال ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ، بس 10 منٹ۔ حضرت یوسف کو اللہ نے بڑا نبی
کیوں بنایا. تو وہ پوری داستان میں آپ کو نہیں دہرانا چاہتا اس لیے کہ وقت بھی نہیں رہا, پتہ بھی نہیں چلا, باتوں باتوں 45 منٹ ہو گئے, آگے بھی جانا. ہوا یہ کہ جب جناب یوسف علیہ السلام پرائم منسٹر ہو گئے, اس سے پہلے ان پر کتنی مصیبتیں پڑی معلوم ہے. اپنے باپ کے بیٹوں نے کنویں میں ڈالا, کنویں میں سے جب کسی نے نکال بھی لیا پھر نکل کے آ گئے, کہاں لے جا رہے ہو, یہ ہمارا غلام بھاگ کے آیا تھا. تو ان سبوں نے کہا بھیا لے جاؤ. نہیں نہیں رکھیے آپ بھی, کچھ دے دو یار. قرآن کہتا ہے, قرآن نے پیسہ نہیں بتایا ہے, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے سکوں میں بھائیوں نے یوسف کو سلام اللہ علیہ کیا کیا, بیچ دیا ہے نا. اب ساری مصیبتوں کی بنیاد کون, کنویں میں انہوں نے ڈالا, بیچا انہوں نے. اب آگے جو کچھ ہوگا سب انہیں کے ذمہ جائے گا نا. جناب یوسف آخر میں جیل چلے گئے. جیل میں حضرت یوسف کو مارا تک گیا, یہ معلوم ہے آپ کو؟ جی مارا تک گیا حضرت یوسف کو. ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ پرائم منسٹر ہو گئے, عزیز مصر ہو گئے, اللہ کے اس سے فرعون نے جو خواب دیکھا تھا ان کے زمانے کے جو ہے وہ یوسف کے زمانے کے فرعون نے جو خواب دیکھا, تو اس سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ 7 سال بہت زبردست قحط پڑنے والا ہے. تو جناب یوسف نے جو ہے اس کی پوری تیاری کی. 7 سال بعد پڑھنا تھا, 7 سال بہت اچھی کھیتی ہوگی, تو وہ صاحب پورا انڈر گراؤنڈ بہترین سب جو ہے وہ بنوایا, جو ہے وہ گودام, اور سب کو بیج دیتے تھے, سچائی کا دیتے تھے, پیسہ دیتے تھے. اس کے بعد صاحب آپ خرچے بھر کر رکھیے, بقیہ جو فالتو ہے وہ سرکار کو آپ بیچ دیجیے. آپ یہ MFC کیا کہتے ہیں اس کو, یہ یوسف کے زمانے سے ایجاد ہوئی ہے. صلوات بر محمد وال. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 7 سال تک خوب بھر لیا جناب یوسف نے گودام اپنا. اس کے بعد قحط شروع ہوا. اب جب قحط شروع ہوا تو صرف مصر نہیں, دوسری کنٹریز کے پاس بھی گیہوں نہیں ہے. کہاں ملے گا, مصر میں. تو ایک دن یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا, اس کو کہتے ہیں یار ہر طرف جو ہے وہ سوکھا ہے, خشک سالی ہے, پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیسے رہ رہے ہوں گے, میرے بھائیوں کو کیا ہو رہا ہوگا. سمجھ گیا, یہ دیکھیے بڑا ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ وہ جو کنعان کی طرف کا بارڈر تھا, فلسطین کی طرف کا مصر سے, ادھر باقاعدہ فورس لگا دی کہ 10 بھائی اگر کنعان کی طرف سے آتے دکھائی دے پکڑ لاؤ. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے, پکڑ کے ان کو پہلے تو جیل میں بھیجو, پرائم منسٹر بننے کے پہلے ہی دن ڈھونڈو کہاں ہے نا. خیر مل گئے, بلوایا, خاطرداری کی. اب ان کو تو پتہ نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے یوسف پرائم منسٹر بن گیا. یہ تو بھوکے بنگالی لوگ آئے تھے اپنا. تو قرآن کہتا ہے کہ گڑگڑانے لگے, یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر, فقر و فاقہ نے پریشان کر رکھا ہے صاحب, پیسہ بھی تو نہیں ہمارے پاس پورا ہے, جو تھا صاحب وہ لے آئے ہیں, کچھ اس کے بدلے کچھ خیرات کر دیجئے, اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یوسف تو پہچان ہی رہے تھے, بلوایا ہی ہے. نوکروں بلایا کہ ایسا ان کی بوری بندوا کر کے پیسہ بھی اسی میں ڈال دینا, جاؤ. اب اچھا ہاں آپ لوگ کتنے لوگ ہیں, کہ لذا ہم لوگ 12 بھائی تھے, ایک بھائی کو بیچارے کو بھیڑیا کھا گیا. یوسف سے کہہ رہے ہیں, سمجھے آپ, یوسف علیہ السلام کھلے نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اور کل اس کے بعد پھر جب وہ مر گیا بیچارہ وہ یوسف جو تھا, تو ابا کا دل جو ہے چھوٹے والے سے بہت لگے, وہ کسی کہیں جا, کہنے ٹھیک ہے تو جائیے ایک کام کیجئے, آئندہ مت آئیے گا, آج دے دیا گیہوں, اگر آپ کو گیہوں چاہیے تو اس چھوٹے والے کو لے کے آئیے گا. سگا بھائی ہے نا, محبت. خیر وہاں بڑی محنت سے مشقت سے, بہت آپ کا ٹائم ہم ضائع نہ کریں, بڑی محنت و مشقت سے جناب یعقوب راضی ہو, پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے, بہرحال راضی ہوئے. آئے, لے گئے کنارے. پہچانتے ہو کون؟ ابے میں یوسف ہوں. اچھا خیر روئے وہ, کل یہ بتاؤ رکو گے؟ ہاں بنیامین سگے بھائی تھے, ماں باپ ایک تھے ان کے, بقیہ جو ہے وہ سوتیلے تھے, باپ ایک تھے مائیں الگ. یہ بنیامین اور یوسف ایک ماں باپ سے ہیں, تو زیادہ پیار تھا. تو دیکھو رکو, ہاں سب رکیں گے. کہا تو جو میں جگاڑ کروں گا پھر تو بولنا مت, چپ چاپ دیکھتے رہنا. کہا ٹھیک ہے صاحب. اب سنیے, جناب یوسف اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے, یہ اپنے بھائی کو کس بہانے سے روکیں. جناب یوسف کی پرورش کس نے کی معلوم ہے؟
ابا کی پرورش نہیں کی، وہ تو بات کی بات ہے، پھوپھی کے یہاں پلے ہیں۔ کس نے پالا جناب یوسف کو؟ تو جب تھوڑا بڑے ہوئے تو یعقوب نے کہا ہے بہنی ہمارا بچہ واپس کر دو۔ اب پھوپھی جان کا دل لگ گیا تھا بھتیجے سے، واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، تو پھوپھی جان نے بھی سیٹ کیا یوسف سے کہ رہو گے؟ ہاں پھوپھی آپ کے پاس رہیں گے۔ کہا تو میں جو کر رہی ہوں چپ چاپ دیکھتے رہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب یعقوب کی بہن کے پاس جناب ابراہیم کا وہ کمر بند تھا، اس کو انہوں نے یوسف کو کانفیڈنس میں لے کے یوسف کی کمر میں باندھ دیا اور اس کو کہا بھیا تمہارا لڑکا ہے لے جاؤ۔ ہو گئی بات۔ تھوڑی دیر کے بعد روتی پیٹتی آ گئی، اور وہ کمر بند کہاں گیا، اور میرے باپ کی نشانی تھی، یہ تھی وہ تھی۔ کہا دیکھو، کہا سب دیکھ چکے ہیں، ہم کو تو اس پر شک ہے۔ سمجھا؟ خیر چیک ہوا تو وہاں تھا ہی۔ بنی اسرائیل کا قانون یہ تھا اس وقت، ان لوگوں کا پرسنل، کہ جو چور پکڑا جائے گا، جس کی چوری کی ہے اس کا غلام۔ اب نکل آیا، یعقوب نے کہا مل گیا نا جاؤ۔ کہا کیسے چلے جاؤ، قانون کا کیا ہوگا؟ جناب یعقوب نے کہا اچھا تو یہ چال تھی تمہاری، اب مجبور ہے میں قانون سے۔ تب تک اب یہ اس چکر میں تھے کہ بنیامین کو روکے کیسے، اپنا کیس یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا او یہ تو بڑھیا ترکیب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نوکر کو بلایا کہ وہ جو ہے نا یہ جو بنیامین کے نام جو بو رہا ہے اس میں ڈال دو ناپنے والی چیز، سوا الملک۔ اب جیسے ہی جو ہے کچھ دور چلے تھے، گیٹ کے باہر امام باڑے کے نکلے، تب تک ثم اذن مؤذن، چلایا ایک ایتھا العیر انکم رسا، تم لوگ چور ہو۔ اے بھیا ہم لوگ نبی کی اولاد ہے یار، کیسی بات ہے، کچھ نہیں چلا۔ جناب یوسف کے سامنے پیش ہوئے، کہنے بھائی کیوں ہے یہ چکر ہے صاحب، کیا؟ کہنے صاحب ایسا تو نہیں، ہم لوگ ایسے کہیں تو اگر نکل آیا تو آپ کا خود کا قانون کیا یہ بتائیے۔ کہنے صاحب ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جس کی چوری کرے گا اس کا غلام کا پکا ٹھیک ہے چیک کرو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، سارے بھائیوں کے لاسٹ میں بنیامین کا ارے صاحب یہ دیکھیے، کہ بس نبی کے اولاد ہم لوگ چوری نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ کلن صاحب نہیں معلوم۔ اب جملہ سنیے جو قرآن کہتا ہے، ارے صاحب ہم لوگ دسوں میں یہ بات نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے۔ ان یسرق، قرآن کی آیت ہے یہ، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کوئی نئی بات نہیں ہے صاحب، اس نے جو اس کا بھائی بھی ایک تھا جو میں نے بتایا نہیں، وہ مر گیا، وہ بھی چور تھا۔ یوسف کے منہ پہ یوسف کو چور کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا بدماشی ہو رہی ہے۔ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب یوسف اندر ہی اندر مسکرائے، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کیا۔ اتنا تو کہنے کا حق تھا نا، انتم شر، بہت بدمعاش ہو تم لوگ، مگر کچھ بولے نہیں، کہتے جائیے آپ، ارے صاحب غلطی ہو گیا، اچھا تو ٹھیک ہے صاحب ہم کو روک لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، ابا ہمارے مر جائیں گے، اور یوسف کے چکر میں پہلے ہی اندھے ہو چکے، کہ کچھ نہیں، جو قانون ہے، جائیے آپ لوگ بھگ جائیے، بھگا دیا سب کو۔ پہنچے یعقوب سے کہا صاحب پوچھ لیجئے گاؤں والوں سے، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں، سب جانتے پورا، یہ تو اوپن کیس ہے۔ ایک بات اور بتائیں، یہ نہیں کہا کہ بنیامین نے چوری کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، اچھا نکل جائے تو ہمارا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے، برا نکل جائے تو جا کے کہتے ہیں صاحب تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے، تمہارے لڑکے نے، باپ سے کہہ رہے ہیں، ان ابنک سرق، جاؤ کہہ دینا تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے۔ یعقوب نے کہا اٹس امپاسبل، ٹھیک ہے جاؤ۔ اب جناب یعقوب نے لیٹر لکھا، بھائی اس طرح ایک بچہ میرا اسے بھی جو ہے وہ میری وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، مجھ کو یقین نہیں ہے، اب اسی سے میرا دل بہر رہا تھا، آپ نے اس کو بھی روک لیا، بھائی میں پیغمبر ہوں، ہمارے گھر والے چوری ووری نہیں کرتے، یہ کہیں سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ لوگ پھر گئے، یوسف نے خط پڑھا باپ کا ہے نا، اب مصلحت الہی ہے کہ ظاہر نہیں کر سکتے، کچھ دیر تک پڑھتے رہے روئے ہوئے، اب ایک جملہ کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون، اچھا ایک بات بتاؤ تم لوگوں کو کچھ یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا 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 ہے؟ اچانک ان کو جھٹکا لگا، یار پہلی بار آئے تھے تب بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ، اور یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک نے غور سے دیکھا چہرے کو، کچھ تھی کوئی بچپنے کی نشانی، کہنے لگا انت یوسف، ارے تم ہی یوسف ہو کیا؟
تب جناب یوسف کھل گئے، انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان کیا۔ اب بتائیے ان کا کیا ہونا چاہیے؟ سی بی آئی کی جانچ ضرورت ہے؟ سب تو یوسف کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کل ہوا ہے نا، سیدھے جیل میں لے جاؤ ان سبوں کو؟ نہیں، اب غلطی ہو گئی صاحب، ارے یوسف، ارے بیٹا، ارے بھائی میرے، ارے میرے عزیز۔ جانتے ہیں جب انہوں نے معافی مانگی تو یوسف نے کیا جواب دیا؟ قرآن پڑھیے آپ، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، 1 منٹ نہیں لگایا۔ قرآن میں جملہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا، جس کے اوپر اتنی مصیبت پڑی ہے اس نے سیکنڈ نہیں لگایا معاف کرنے میں۔ اب ادھر کا آئیے تو ابا کو بھی تو پتہ چلا نا، یہ 20 سال سے 10 کے 10 صاحب ایسا جمے رہے، کھلے نہیں۔ جناب یعقوب چیختے رہے بھیا بتا دو میرے بچے کو کیا کیا، نہیں کھلے۔ اب جب راز کھلا تو روایت کہتی ہے یوسف نے کمرہ بند کر لیا، اندر چلے گئے۔ اب یہ لڑکے پریشان، ابا ابا بابا بابا بھاگ جاؤ یہاں سے، بہت ہم نے تمہاری منتیں کی، بتا دو میرا بچہ کہاں، نہیں کھلے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بہرحال بڑا ہنگامہ ہوا تو ایک یوسف کی بہن تھی، اس نے کھٹکھٹایا، وہی کھانا وانا دیتی تھی۔ بابا جو ہے وہ ہاں کھولے، آئیے کیا ہے؟ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ بڑی محنت سے قرآن میں یہ آیت ہے سوفا۔ یوسف نے کیا کہا؟ ہمیں جاؤ کوئی بات نہیں، چھوڑو، یہ تو شیطان تھا۔ ابا نے کیا کہا؟ سوفا استغفر لکم ربی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھیں گے، اللہ سے استغفار کر دیں گے تمہارے لیے، ہے نا۔ روایت کہتی اس آیت کی تفسیر میں کہ یا تو جناب یعقوب کو سحر کا انتظار تھا یا شب جمعہ کا انتظار تھا، ہے نا۔ تو معافی کا کیس دونوں کے سامنے آیا۔ ایک وہ آدمی تھا جس پر خود ساری مصیبتیں پڑی تھی، ایک اس کا باپ تھا، لیکن یوسف نے سیکنڈ نہیں لگایا معاف کرنے میں۔ یعقوب نے پہلے تو گھاس نہیں ڈال رہے تھے، پھر ڈیٹ پڑ گئی، ہے نا، چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ اب سمجھے کہ یوسف بڑے پیغمبر کیوں ہوئے؟ باپ کے جتنا معافی کا جذبہ بڑھتا جائے گا اتنا انسان بلند ہوتا جائے گا۔ یہ پوری مجلس کا خلاصہ۔ صلوات بر محمد و بس تمام، جتنا جذبہ بڑھتا جائے گا معافی کا۔ اور اسی کے تحت، حالانکہ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس تھی، کوئی مصائب دوسرا، لیکن اب یہ بڑا موضوع دکھ رہا ہے ہم کو تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ کربلا میں سب سے بڑا مجرم کون ہے آپ بتائیے؟ کون ہے؟ نہیں کون تھا، I'm sorry، کون ہے تو اب تک کون تھا؟ ہرملہ 9، شمر 9، ابن زیا وہ عمر سعد 9، یہ سب ہیں سب سے بڑے مجرم۔ اس وقت تک کی بات کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ ہرملہ بعد میں آیا، شمر بعد میں آیا، عمر سعد بعد میں آیا۔ مین گھیر کو امام کو لانے والا کون تھا یہ بتائیے؟ تو مین تو وہی ہے نا۔ انصاف سے بتائیے کوئی آدمی دنیا کا ہوگا معاف کرے گا؟ ہاں، جب یہی طے ہوا کہ جتنا معافی کا جذبہ جس کے اندر اتنا بڑا آدمی ہے، تو حسین سے بڑا کائنات میں کون ہوگا؟ ہے اور معافی، اللہ اکبر۔ ابھی تو اتنے کہہ پائے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ صبح صبح عاشور کو دھیرے 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 کھسکے کہ یزیدی فوج کو جو ہے وہ شک نہ ہونے پائے، اور ایک بار ادھر جمپ لگا دی، رک گیا، کہنے لگا بیٹا آنکھ پہ پٹی باندھ دو، سنا ہے نا، ہاتھ باندھ دو، امام کے سامنے جانے کے قابل میں نہیں ہوں۔ ابھی چند قدم چلے تھے، صدقے جائیں مولا آپ پر۔ میرے بھائیوں، میں نے اس کو اس لیے چھیڑا کہ رجب آئے، اس سے بڑا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ بحق حسین، بحق حر، یا اللہ ہم کو معافی مانگنے کی ہمت عطا کر، ہم کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کر۔ چند قدم چلے تھے، اچانک لڑکے نے کہا اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ فرزند حسین علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔
اللہ اکبر، اب کیوں تو نے تکبیر کہی؟ سردار لشکر، علمدار لشکر ابو الفضل لب، اللہ اکبر، اب کیوں تکبیر کہی؟ کہ خود بے نفس نفیس ہے کہیں؟ امام حسین علیہ السلام چلے آ رہے ہیں، حر نے کہا بیٹا جب مولا قریب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دینا۔ مولا قریب پہنچے، بیٹے نے جیسے بھی ہوا اشارہ کیا، حر گر پڑے قدموں پر۔ معافی نہیں مانگی ہے ابھی تو خالی اس لیے کہ خود مجرم کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے جو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں آواز دی، حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، امام نے اٹھایا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، فرماتے ہیں کلیجے سے لگا کے، ان تبتا تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مثال سے آپ کو اس واقعے کی تہ تک پہنچا دوں اور مجلس تمام۔ کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے میرے بھائیو۔ روزہ رکھنا اتنا بڑا ہنر نہیں ہے، نماز پڑھنا اتنا بڑا ہنر نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، اتنے بڑے کمال کی بات نہیں جتنا بڑا کمال ہے معاف کرنے کا۔ اور یہ حسین والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج جائیے گھر، رجب کا مہینہ ہے، بحق حسین خاندان میں، عزیز میں، رشتہ داروں میں اگر کچھ ہے نا، ایک فون کر لیجئے، رجب کا مہینہ ہے، میں نے غلطی کی ہے معاف کر دو، یا اگر کسی اور نے کہا تو خود سے کہو رجب کا مہینہ بھیا ہم کو ہی مرنا، جاؤ میں نے حسین کے صدقے اور کے صدقے معاف کیا تم کو۔ مثال بس اور مجلس تمام۔ فرض کیجئے میرے کوئی چچا تھے مثلا، ہم نے بہت ستایا اپنے چچا کو، لکھنؤ میں مکان تھا، وہ مکان بک گیا مقدمے بازی کے چکر میں، ان کا ایک لڑکا تھا بیچارہ بیمار رہا، علاج نہیں کر پائے، وہ مر گیا، گاؤں کی پراپرٹی بک گئی، بالکل کنگال۔ آخر میں ہم کو بھی احساس ہوا کہ یار غلط ہوا، تو ان کو پکڑا کہ ذرا چچا سے بات کیجئے، اب جو ہو گیا بھائی جو کہیں ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک گیا دو گیا، بہرحال ایک دن چچا کے بھی سمجھ میں آیا کہ چلو یار بات ختم ہوئی ہے تو کمبخت بھائی کی اولاد، جانے تو کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ اب جو لوگ درمیان میں لگے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ چلو، مگر جانتے ہو تمہاری وجہ سے اس کا گھر بک گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہیں، اگر کچھ کہہ دیں تو بولنا مت، یہی تو سمجھائے گا آدمی۔ اب چلے، ہم نے جا کے کہا ہے چچا غلطی ہو گئی، چلیے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، مگر آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب آپ کی وجہ سے یہ ہوا، آپ کی وجہ سے یہ ہوا، آپ کی وجہ سے یہ ہوا، میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ انصاف سے بتاؤ میرے بھائیو، میں کوئی جواب دے سکتا ہوں؟ یہی کیا کم احسان ہے کہ اس کے بعد معاف کرنے کو تیار؟ انصاف سے کیا امام حسین علیہ السلام کو اتنا حق نہیں تھا کہ جب وہ آئے تو کہتے ٹھیک ہے معاف تو کر رہا ہوں، جا کے جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو؟ اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ معاف تو کر دوں گا لیکن بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے دیکھ لو، معاف تو کر دوں گا سکینہ کی کیفیت دیکھ، اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن کیا سنا اب تک آپ نے ممبروں سے کہ بجائے اس کے مولا کہتے حر ہم بہت شرمندہ، اور اس میں کیا شرمندگی؟ مولا کیا ہوا کہ حر ایسے موقع پر تم آئے ہو کہ میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، باہر تڑپ گئے، آقا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، بھائی اجازت دے دیجئے اپنی جان آپ پر قربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ نرگس بانو بنت عباس حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ذاتی طور پر بدتمیز نہیں ہوں، بد اخلاق نہیں ہوں. آج کی مجبوری ہے کہ میں فوراً بغیر مصافحے کے بھاگوں گا، برا مت مانیے گا.